تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ صدیوں سے آپ کہہ لیں کہ تخیل کو جگاتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اڑنے والا تخت۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو اس قصے کو بیان کرتا ہے، اور اس میں کچھ کافی دلچسپ باتیں ہیں۔ ہاں، یہ قصہ واقعی حیران کن ہے۔ ہزاروں سال پہلے ہوا میں اڑنے کا تصور، وہ بھی ایک پورے تخت پر بیٹھ کر۔ بالکل، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ صرف نبی نہیں تھے، ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، ہے نا؟ جی بالکل۔ جن کی سلطنت مطلب بے مثال تھی۔ جی ہاں، بے مثال۔ اور اس کی بنیاد، جیسا کہ ماخذ میں بھی آتا ہے، وہ ایک خاص دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی۔ اچھا، کون سی دعا؟ کہ انہیں ایسی بادشاہت ملے جو ان کے بعد مطلب کسی اور کو نہ ملے۔ اوہ اچھا۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول بھی فرمائی، انہیں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی حکمرانی دی۔ جنات پر بھی؟ جی، جنات، جانور، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ وہ سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ واہ، یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی، اور یہ سب ان کی فوج کا حصہ تھے۔ تو جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ماخذ کہتا ہے کہ انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ ایک شاندار تخت بناؤ۔ جی بالکل، اور یہ کوئی عام سا تخت نہیں تھا۔ نہیں، ظاہر ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہاتھی دانت کا بنا تھا اور لال فیروزہ، زمرد، مطلب قیمتی پتھروں سے سجا ہوا۔ اور سونے کی باڑ بھی تھی اس کے چاروں طرف۔ ہاں، اور سونے کی کرسیاں بھی، دائیں بائیں وزراء اور درباریوں کے لیے، شاید 1000 کرسیاں۔ جی، 1000 سونے کی کرسیاں۔ اسے تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ ہاں، تخت طاؤس۔ اور ایک اور دلچسپ بات، کہتے ہیں جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے تو پرندے اوپر آ کر مطلب سایہ کر لیتے تھے۔ جی، اپنے پر پھیلا کر۔ کیا شان و شوکت ہوگی! واقعی، لیکن اصل حیران کن بات تو کچھ اور تھی، ہے نا؟ بالکل، اس تخت کا اڑنا۔ ہاں، ماخذ یہی بتاتا ہے کہ بس حکم ملنے کی دیر تھی اور تخت ہوا میں بلند ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ جی، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، قابو میں۔ مسخر یعنی قابو میں؟ ہاں، صبح کی مسافت مہینے بھر کی، اور شام کی بھی اتنی۔ مہینے بھر کی مسافت، صبح یا شام میں؟ یہ تو مطلب ناقابل تصور رفتار ہوئی۔ بالکل ناقابل تصور۔ تو کیا ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ آج کل کے جہازوں سے بھی تیز؟ جی، دعویٰ تو یہی ہے کہ آج کے جدید ترین طیاروں سے بھی کہیں زیادہ تیز۔ لیکن پھر اس پر بیٹھے لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ اتنی تیزی محسوس نہیں ہوتی تھی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، یہ نکتہ اہم ہے۔ ماخذ اسے کسی آپ کہہ لیں ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑتا، اچھا۔ بلکہ اسے اللہ کی قدرت اور ایک معجزہ قرار دیتا ہے۔ یعنی ہوا کو اس طرح قابو کیا گیا تھا کہ وہ صرف تخت کو اڑاتی نہیں تھی بلکہ سفر کو بالکل ہموار پرسکون رکھتی تھی۔ اچھا، مطلب کوئی ٹربولنس وغیرہ نہیں؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ رفتار چاہے جتنی بھی ہو، احساس نہیں ہوتا تھا، جیسے ہر طرف کی ہوائیں مل کر مدد کر رہی ہوں۔ تو یہ عام فزکس سے ہٹ کر بات ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، اتنی طاقت، اتنی رفتار اور ایسی بادشاہت۔ لیکن ماخذ میں ایک اور چیز پر بڑا زور ہے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں سر جھکائے رکھتے تھے۔ بالکل، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ اتنی بڑی نعمتوں پر شکر گزاری، یہ اقتدار کے ساتھ عاجزی کی ایک بڑی مثال ہے۔ بلا شبہ، اور میرے خیال میں یہی اس قصے کا اصل نچوڑ ہے جو ماخذ ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک اڑنے والے تخت کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت، اس زمانے کے حساب سے ایک معجزہ، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی، آپ کہیں روحانیت، عاجزی اور شکر گزاری کا ایک ملاپ ہے۔ کہ طاقت کے ساتھ ساتھ یہ رویہ بھی تھا۔ جی، کہ ظاہری طاقت اور باطنی جھکاؤ دونوں ایک ساتھ۔ تو پھر اس سارے تجزیے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے کیا سوال بنتا ہے؟ یہ قصہ جیسا اس ماخذ میں بتایا گیا، اور یہ دعویٰ کہ یہ تخت آج کی ٹیکنالوجی سے بھی آگے تھا۔ جی، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا یہ صرف معجزوں کی لامحدودیت کی طرف اشارہ ہے، یا پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ پرانے وقتوں میں کوئی ایسا علم تھا، کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو مطلب ہم سے کھو گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، یہ سوال واقعی ہمیں غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔